اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر ایک بالکل لائیو یعنی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کوئی وظیفہ کوئی عمل اگر کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اپنی باطنی آنکھ کیسے کھول سکتے ہیں، روحانی قوتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ یعنی کشف یہ کس طرح آپ پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنی روحانی قوتیں بحال کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی باطنی آنکھ کھولنے کے خواہش مند ہیں، یعنی آپ لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کی آپ خواہش مند ہیں، تو آپ اپنی باطنی آنکھ کھولنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے تاکہ ہمارے عمل سے آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ کی باطنی آنکھ انشاءاللہ 1 دن میں یا 3 دن میں یا 7 دن میں یا 9 یا 11 دن میں انشاءاللہ کھل سکتی ہے۔ اور اس کے کھلنے کی نشانی دوستو یہ ہے کہ آپ کو ایک جھٹکا سا لگے گا اور آپ کو ایسے انکشافات آپ پر ہوں گے، جو چیزیں آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی، جو آپ کے علم میں پہلے چیزیں نہیں تھیں، وہ ایٹومیٹیکلی آپ پر منکشف ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ پر انکشاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ نے کس طرح یہ روحانی قوت حاصل کرنی ہے اس کا طریقہ کار میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ تھوڑی سی مس کریں گے تو آپ ویڈیو کو چھوڑ بیٹھیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دوستو، اگر آپ اپنی روحانی قوت بحال کرنا چاہتے ہیں، باطنی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں، لوگوں کے احوال جاننا چاہتے ہیں، تو آپ صاحب مزار کوئی ڈھونڈ لیجئے جو اللہ کے ولی کا مزار ہو، جو علاقے کے مشہور کسی بزرگ کا مزار ہو۔ مثلا آپ روضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بھی عمل کر سکتے ہیں، روضہ رسول پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کی قبر مبارک ہو، وہاں پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے اس طرح بیٹھ جانا ہے، اس طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ہاتھ میں آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، 100 دانہ کی ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اس طرح بیٹھ جانا ہے، گردن آپ نے اس طرح کر لینی ہے بالکل سیدھی، اور آپ نے بالکل اپنا تصور اس طرح قائم کرنا ہے کہ گویا کہ آپ اگر روضہ رسول کے پاس بیٹھے ہیں تو گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کر رہے ہیں۔ آپ کے خیالوں میں، آپ کے ذہن میں روضہ رسول کا نقش بالکل اس طرح قائم ہو جس طرح آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ دور بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس طرح آپ تصور قائم کریں، نزدیک بیٹھ کر کرتے ہیں تو پھر دیکھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے روضہ رسول پر نہیں، روضہ حضرت علی کے پاس نہیں، تو آپ پھر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں، اس طرح بیٹھ جائیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، اور دوستو اس طرح آپ نے بیٹھ کر آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 1100 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا باطن، 1100 بار آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا باطن اس طرح پڑھنا ہے، اور کہ آپ بالکل یکسوئی کی حالت میں ہوں۔ رات کے آپ 10 بجے یا 11 بجے یہ عمل شروع کریں دوستو، کیونکہ اس ٹائم یکسوئی بہت ملتی ہے، سب لوگ نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بہت یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ اس ٹائم پہ عمل کریں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہے، کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن نشین کر لیں، پہلے دن جو آپ نے ٹائم مقرر کیا ہے، لاسٹ دن تک وہی ٹائم، وہی جگہ، وہی لباس، خوشبودار لباس ہونا چاہیے، جو جگہ مخصوص کی، جو لباس رکھا، سب کچھ آپ کا وہی ہو پہلے دن عمل شروع کرتے وقت، اور لاسٹ دن تک یہی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچنا ہے۔ 1100 بار اسم مبارک یا باطن یا باطن یا باطن، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یا باطن 1100 بار جب آپ نے پڑھ لینا ہے تو آپ نے دوستو اس طرح بیٹھ جانا ہے، گردن بالکل سیدھی کر لینی ہے، ہاتھ سے تسبیح نیچے رکھ دینی ہے یا جیب میں ڈال لینی ہے، گردن بالکل سیدھی کر کے، ہاتھ ادھر کھلے چھوڑ کر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور اس صاحب مزار کا تصور ذہن میں قائم کر لینا ہے، یا روضہ رسول کا تصور ذہن میں قائم کر لینا ہے، یا روضہ حضرت علی کا تصور ذہن میں قائم کر لینا ہے۔ تو آپ نے اس طرح بیٹھ کر تصور کے ساتھ آپ نے 15 منٹ مراقبہ کرنا ہے دوستو۔ 15 منٹ آپ مراقبہ کریں گے، اور مراقبہ
میں اس حالت میں ہوں گے آپ لمبے لمبے سانس لیں گے۔ جی ہاں دوستو، لمبے لمبے آپ سانس لیں گے تو سانس لیتے وقت آپ کا جسم کو حرکت نہ آئے، یہاں تک کہ آپ کے ناک کے جو بال ہیں وہ بھی ہلنے نہ پائے، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ سانس اندر جا رہا ہے یا باہر آ رہا ہے۔ اس طرح لمبا سانس لینا ہے۔ یہ دوستو ایک دفعہ سانس لیا ہے میں نے، آپ نے پورے 15 منٹ اس طرح مراقبہ کی حالت میں آنکھیں بند کر کے تصور قائم کر کے لمبے لمبے سانس لینے ہیں۔ نارمل حالت میں ہم چھوٹا سانس لیتے ہیں، لیکن آپ نے لمبا سانس لینا ہے، جسم کو بھی حرکت نہیں دینی، یہاں تک کہ ناک کے بال بھی آپ کے نہ ہلیں۔ تو 15 منٹ جب آپ مراقبہ کر لیں تو پھر آپ نے دوستو اسی مزار شریف کے پاس سو جانا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ نہیں سو سکتے تو آپ اپنے گھر میں اگر علیحدہ اپنے کمرہ، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کا علیحدہ کمرہ ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مزار شریف پر ساتھ ہی سو جائیں۔ اگر وہاں پہ نہیں اجازت تو آپ اپنے کمرے میں کسی ایسی جگہ پہ سو جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، خوشبودار کمرہ ہو، آپ کا جو بستر ہو وہ بھی پاکیزہ ہو، لباس آپ کا پاکیزہ ہو۔ تو آپ نے جب بستر پر لیٹنا ہے تو آپ نے یا باطنو یا باطنو یا باطنو اس کا ورد کرتے رہنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے یا باطنو پڑھتے پڑھتے۔ تو دوستو یہ آپ کا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے کتنے دن جاری رکھنا ہے، اب طریقہ یہ سن لیجیے۔ ایک تو پاک صاف لباس کے ساتھ، دوسرا ٹائم ٹیبل کی پابندی، جگہ کی پابندی، یہ لازمی ہے۔ تو اب کتنے دن کرنا ہے دوستو؟ پہلے دن عمل جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کا دورانیہ تقریباً اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں 15 منٹ کا، تو 15 منٹ کا مراقبہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، لیکن آپ مراقبہ اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو 2-4 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے تک بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے جلد رزلٹ لینا ہے تو آپ 12 گھنٹہ تک مراقبہ میں اس طرح بیٹھے رہیں، لمبے لمبے سانس لیتے رہیں، 12 گھنٹے تک مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پہلے دن بھی کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر 15 منٹ والا مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 3 دن میں، 7 دن میں یا 11 دن میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور کامیابی ملنے کی نشانی کیا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید آپ اچانک آپ کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوگا اور آپ لوگوں کے احوال سے واقف ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ پر یعنی انکشاف لوگوں کے حالات کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح بعض سٹے باز لوگ یا لاٹری والے لوگ عاملین کو ڈھونڈتے ہیں جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نمبر بتا دیجئے یا کوئی اور سلسلہ، اس طرح باطنی آنکھ والے دوسرے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اگر فائدہ دیں گے تو باطنی آنکھ برقرار رہے گی، اگر آپ برے لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو باطنی آنکھ آپ سے چھین لی جائے گی، جو آپ پر انکشافات ہوتے ہیں وہ آپ سے چھین لیے جائیں گے، پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کے احوال سے واقف ہوا کرتے تھے، اب وہ سلسلہ آپ پر نہیں رہا تو پھر یہ سلسلہ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو دوستو اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں تو اب کے بعد یہ عمل شروع کرنے کے بعد آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے غیبت چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو ناجائز کاموں میں لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ ناجائز لوگوں کے معاملات میں ان کی ہیلپ نہیں کرنی، اگر کریں گے تو باطنی آنکھ چھین لی جائے گی۔ تو دوستو ہماری دعا ہے، صاحب مزار کے پاس ہم بیٹھے ہیں، میرے پردادا جی کا مزار ہے، اس شریف کے سلسلہ میں آیا تھا، تو ان کے مزار پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے حق میں بھی دعا گو رہوں گا۔ انشاءاللہ دوستو نئی ویڈیو نئے وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔